بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر آپ اچھے لوگوں کے درمیان، اچھے لوگوں کے سامنے کچھ دین کی باتیں پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو ہماری بات جو ٹوٹی پھوٹی ہے اسے سننے اور اسے نصیحت حاصل کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ محترم حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا بندوں میں سے وہ بندہ، انسانوں میں سے وہ انسان جو رسول کی مخالفت کرے گا، رسول ایک جانب وہ دوسری جانب جائے گا۔ شق کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کر دینا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ایسا انسان جو اپنے رسول کو الگ چھوڑ کر اپنا دوسری جانب چلا جانے والا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا جو راستہ ہے، اللہ کے رسول کے ماننے والے مسلمان جو اللہ کے بندے ہیں، ان اللہ کے بندوں کا اتفاق جس توحید پر اور جس رسالت پر اور جس شریعت پر ہے، اس اتفاق کو چھوڑ کر اس سے کوئی دوسری راستہ اگر کوئی راہ اپناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کا جو راستہ ہے اس سے ہٹ کر کے دوسرا کوئی راستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی جانب متوجہ کر دیں گے جس جانب اس نے اپنا رخ کر لیا ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اگر وہ دوسری طرف متوجہ ہوا ہے، مسلمانوں کا عام طریقہ چھوڑ کر، صحابہ کی روش کو چھوڑ کر اگر اس نے دوسری راہ اپنائی اور اختیار کی ہے تو ہم اس کو اسی جانب متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ایسے انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور انجام کی بہت برا انجام، رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا مکلف کیا ہے اور اس بات کا تاکیدی حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں،
اپنے نبی کی اتباع، جو شریعت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کی مکمل ہم پیروی کریں۔ اور یہ سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہے، تمام لوگوں کو حکم ہے کہ ہم نبی کے متبع ہوں، اور جو بھی بندہ، جو بھی مسلمان ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی مکمل اتباع کرے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ رسول کی اتباع جو ہمارے اوپر لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے ہم سچے پیروکار ہوں اور نبی کی اتباع کریں۔ اور یہ لازم ہے، یہ موضوع سے ہٹ کر ہے کہ میں آیات سے اور احادیث سے یہ بتاؤں اور ثابت کروں آپ کو کہ نبی کی اتباع یہ لازم اور ضروری ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کی سچی اتباع یہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے، ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ نبی کی اتباع جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس اتباع میں ہماری اس امت کے سب سے اچھے لوگ، امت کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام، ان لوگوں نے اتباع کا کون سا منہج اپنایا تھا، اپنے لیے اتباع کو کس طرح سے اپنے لیے لازم قرار دیا تھا، اور سنت کی اتباع میں ان کے اعمال کیا تھے، سنت کی اتباع میں ان کا کردار کیا تھا۔ ہم بھی اسی طرح سے بنیں۔ ہم اس لیے یہ سیکھیں گے، ہم اس لیے آج سنیں گے، میں آپ کو اس لیے یہ بتاؤں گا کہ ہم بھی بحیثیت مسلمان اسی طرح سے اپنے نبی کے اتباع کرنے والے بنیں، سنت کے پیروکار بنیں، جیسا کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ بنے تھے، جیسا کہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اس امت کے سب سے اچھے لوگ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ بلا اختلاف، بلا شبہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور ان کا قول ہے، کہا ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جس کو اتباع اور پیروی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی اتباع کرے جو دنیا سے جا چکے، یعنی صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی کے سچے ساتھی تھے، ہمارے رسول کے صحابہ تھے۔ وہ کانوا ابر هذه الامہ، کانوا خیر هذه الامہ، اس امت کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ابر رہا قلوباً، بہت نیک دل والے، وَآمَقْهَا عِلْمًا، بہت گہرا علم رکھنے والے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف اور بناوٹ سے بہت زیادہ دور تھے۔ قوم اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ، وہ ایسی جماعت تھی، وہ ایسا گروہ تھا، وہ ایسی ٹولی تھی، جس ٹولی اور جماعت، جس گروہ کو اللہ رب العالمین نے چنا تھا اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کا ساتھی، اپنے نبی کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ وہ نبی کے اولین مخاطب تھے۔ اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ ولاقامۃ دینہ، اللہ رب العالمین نے جب دین کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، تو دین کو جن لوگوں میں نافذ کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کے سب سے اچھے عامل تھے، اور جن مخاطب کو دین دیا گیا تھا، جن کو سب سے اچھا عمل کرنا تھا، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دین کے ہم اولین معلم، متعلم ہیں، دین کو سیکھنے والے ہیں، اور دین کو سیکھ کر کے اور اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں، عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں دین پھیلانے کے لیے، دین دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان صحابہ کی فضیلت کو پہچانو، صحابہ کی فضیلت کو جانو، اور اس طرح سے وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، جتنا تم سے طاقت ہو سکے، جتنی بساط تمہاری ہو، صحابہ کے اخلاق کو اپنائیے، صحابہ کے کردار کو اپنائیے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ بلا شک و شبہ بہت ہی سیدھے راستے پر تھے۔ تو یہ صحابہ جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا کہ یہ صحابہ، یہ ایک حدیث میں، ایک لمبی حدیث ہے، میری بات لمبی نہ ہو جائے، میں اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ جب تک آسمان میں ستارے باقی رہیں گے تب تک یہ آسمان باقی رہے گا،
جب ستارے نہیں ہوں گے تو آسمان یہ خراب ہو جائے گا، آسمان یہ برباد ہو جائے گا، ستارے جب بے نور ہو جائیں گے تو آسمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں باقی ہوں، جب تک میں ہوں، میری موجودگی یہ میرے صحابہ کے لیے، امت کے لیے یہ امن و امان کا ذریعہ ہے، فتنے فساد نہیں ہوں گے اور ارتداد بے دینی نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک ہمارے صحابہ موجود ہوں گے، جب تک صحابہ رہیں گے پوری امت یہ امن و امان کی حالت میں رہے گی، اور جب میرے صحابہ نہیں رہیں گے تو بدعات اور خرافات اور فتنے اور فسادات بے شمار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں پیشین گوئیاں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے بعد بہت فتنے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ بعد میں زندہ رہیں گے وہ بہت شدید امت کے اندر اختلاف دیکھیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ضروری ہے کہ جب اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں، امت ٹولیوں میں بڑھ جائے، جب جماعتیں بہت زیادہ ہو جائیں، اختلاط ہو جائے، تشدد ہو جائے، بگاڑ اور فساد ہو جائے، جب سماج میں انارکی ہو جائے اور سماج میں جب گروہ بندیاں ہو جائیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نسخہ کون سا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا؟ وہ نسخہ یہ ہے علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھامو، میری سنت کو پکڑو، میری سنت پر دوڑو، میری سنت کو قبول کرو، میری سنت کو ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ میری سنت ہی ایسی چیز ہے جو امت کو متحد کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، صحابہ کی سنت، صحابہ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے۔ اب آئیے ہم آگے بڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل مکمل طور پر کر کے دکھایا۔ کیسے، کیا منہج تھا؟ اللہ کے رسول کی کوئی سنت اگر کسی صحابی کو ملی، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام کے عطیدہ تھا، صحابہ کرام کا یہ ان کی عادت تھی اور یہ ان کی ہیبٹ بن چکی تھی، اور انہیں اس بات کی ٹریننگ دی گئی تھی، انہیں اس بات کی تربیت دی گئی تھی کہ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی جو بات وہ سنیں اس کو بلا تاخیر، بلا کمی اور بلا زیادتی۔ نبی کی بات اس میں تاخیر نہیں کرنی، عمل میں نبی کی بات میں اضافہ نہیں کرنا ہے، نبی کی شریعت اور سنت میں بڑھانا نہیں ہے، اور نبی کی سنت میں کوئی کمی بھی نہیں کرنی ہے، نہ تو زیادتی کرنی ہے، نہ تو کمی کرنی ہے، اور نہ تو تاخیر کرنی ہے اس کو قبول کرنے اور اختیار کرنے میں۔ تین باتیں ہوئی۔ یہ منہج ہے ہمارا اور آپ کا، یہی ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیحہ ہمارے درمیان موجود ہیں، آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی زبان ایسی نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کا کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس زبان میں بھی وہ پڑھنا چاہے، جس زبان میں بھی وہ جو ہے سننا چاہے، جس زبان میں بھی اس کو ٹٹولنا اور ڈھونڈنا چاہے وہ پا جائے گا۔ ہر زبان میں، جو بھی زبان آپ کی، اس زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے میرے بھائیوں، علماء کی خدمات موجود ہیں، اور ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کتابیں پڑھیے، آپ جو ہے آپ سنیے، بہت سارے ویڈیوز ہیں اور سنیے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اسی طرح تراث ہیں، آپ مختلف جو ہے کتابیں تحریری زبان، تحریر شکل میں بھی موجود ہیں، سماعی شکل میں موجود ہیں، سننا چاہیں آپ سنیے، پڑھنا چاہیں آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم ڈھونڈیں، تبھی تو ہم عمل کر سکیں گے۔ اگر ہم اپنے نبی کی بات نہیں جانیں گے، اگر ہم اپنے نبی کی سنت نہیں پہچانیں گے، اگر ہم اپنے نبی کی سنت کو ہم نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نہیں سنیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم سنیں گے نہیں، جب تک ہم جانیں گے نہیں، پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ بھلا آپ بتائیں کہ اگر ہم جانیں گے نہیں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ ہم جانیں۔ صحابہ کرام اس کے لیے بالجد تیار رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کی سنتوں کو پڑھنے کے لیے، نبی کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے اور نبی کی سنتوں کو جاننے کے لیے ان کا ایک منہج یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سنتوں کو بلا واسطہ جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، سیکھتے تھے۔
تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک پڑوسی تھے، پڑوسی دونوں دور رہا کرتے تھے، دور۔ اپنے پڑوسی، ان کے پاس بھی کھیتی باڑی، ان کے پاس بھی گھریلو کام کاج، اپنے پڑوسی سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن ہم اپنے کھیت میں، اپنی تجارت میں ہم ٹائم لگائیں گے، اور پڑوسی سے کہا تھا آپ جاؤ اور اللہ کے رسول دن بھر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے وہاں پڑھو، سیکھو احادیث، اور دوسرے دن تم اپنی کھیتی میں مشغول، اپنے گھریلو کام کاج میں مشغول، میں جاؤں گا سیکھ کر کے آؤں گا، اور دن بھر جو میں سیکھوں گا آپ کو دوسرے پڑوسی کو پڑھاؤں گا، اور تم جو سیکھنا مجھے پڑھانا۔ یہ طریقہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت الازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبہ بطنی، میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا چمٹاتا تھا، اتنا لگا رہتا تھا کہ صرف پیٹ بھر جائے، بس بقدر کفاف میں جدا ہوتا تھا، پیٹ کہیں سے بھر جائے، کچھ خوراک مل جائے، اور باقی ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ سنت کو سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں، ضروری یہ ہے، صحابہ کا ایک منہج یہ ہے، سنت کی اتباع کے لیے سنتوں کا سیکھنا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث معلوم کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ آگے نقطہ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہمیں ملیں، جو حدیثیں ہمیں ملیں، جس حدیث کی ہمیں جانکاری ہو، بلا تردد، بلا تاخیر، بلا کم و کاس اس پر ہم عمل کریں۔ آئیے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، ایک صحابہ میں بہت بڑا درجہ مقام حاصل ہے آپ کو، لیکن آپ کہتے ہیں، آپ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے، ہمارے نبی نے جو عمل اختیار کیا ہے، ہمارے نبی نے جو طریقہ اپنایا ہے، جو کام آپ نے کیا ہے، میں کسی کام کو چھوڑنے والا نہیں، چھوڑ نہیں سکتا۔ فإنی اخشی ان ترکت شیئا من امری ان ازیغا، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ دیکھیے جلیل القدر صحابی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا مسلمانوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ، مگر وہ کہتے ہیں کہ انی اخشا، مجھے خطرہ ہے کہ ان ترکت شیئا من امرہ، اگر میں نے اپنے نبی کے کوئی عمل کو چھوڑا، ان ازیغا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر کسی عمل کو میں نے چھوڑ دیا، کسی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور حدیث رسول میں اگر حدیث رسول ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ملا، صحابہ اپنی عقل سے اور اپنی اجتہاد سے اور اپنے عقل کی بنیاد پر اس میں حکمت اور فلسفہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، سبب معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ کے رسول نے کام کیا ہے، اس لیے صحابہ کا منہج تھا ہمیں کام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک پتھر ہے، پتھر کو ایک مسلمان کیوں چومتا ہے؟ اسی مکہ میں کفار دوسری جانب سے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے بت بنایا کرتے، پتھروں کے بت بنا کر پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مسلمان جب اسلام لے آیا تو کسی پتھر کو چومے، پتھر کو بوسہ دے، یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت کے خلاف لگ رہی تھی۔ پتھر کو ہم بوسہ دیں؟ کہتے ہیں اس پتھر کو مخاطب ہو کر کے جب آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دے لیا پتھر کو، تو کہتے ہیں کہ واللہ انی لعالم انک حجر، اسی پتھر کو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بخوبی معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نفع دینے کی اور نقصان دینے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ سنہرے پانی سے لکھنے کے ہے کہ یہ منہج ہے، منہج ہم نبی کی سنت پر فقط عمل کریں گے، نبی نے کیا ہے لہذا ہم کریں گے۔ اگر اس کی علت، اگر اس کی حکمت، اگر اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم ہے،
ہمیں نہیں معلوم ہمارے نبی نے کیا ہے لہذا ہم اسے کریں گے۔ دوسری مثال منہج جس سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ گئے، کافروں نے روک دیا مکہ میں جانا اور عمرہ کرنا، اور طے پایا، اتفاق یہ ہوا کہ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ آئندہ سال جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ مدینہ مکہ میں پہنچے تو کافروں نے یہ تانا دیا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہیں تو مدینہ کی فضا نے، مدینہ کی آب و ہوا اور مدینہ کی گرمی نے ان کو وہاں ان کی کمر توڑ دی، ان کو کمزور کر دیا، تانا دیا تھا۔ کہ کون سا تانا تھا؟ کافروں نے مسلمانوں کو تانا دیا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے، اب یہ مدینہ جانے کے بعد یہ کمزور ہو گئے، ان کی طاقت کمزور ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ طواف کرتے ہوئے جب طواف قدوم کریں تو آپ نے حکم دیا کہ جب طواف کرو تو ابتدا کے شروع کے 3 چکروں میں اچھل کر چلو، پاؤں اچھال کر اور اجتبا کر کے چادر سے ایک کندھا بایاں کندھا کھول دو، دایاں کندھا کھول کر بائیں کندھے پہ چادر ڈالو اور بہادری کا مظاہرہ کرو، کندھا کھولو اور 3 چکروں میں اچھل کر دھیرے دھیرے پاؤں ڈالو، اچھال جو ہے، اور اسی طرح سے ایسا طواف کرو اس انداز میں کہ بہادری کا پتہ چلے، دکھاؤ۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا کیا، دکھایا۔ جب یہ دور ختم ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے گئے تو جب طواف کرنے گئے طواف قدوم میں تو اچھل کر چلے، لیکن وہاں ذہن میں بات آئی کہ اب ہم اچھل کر کیوں چلیں؟ اچھل کر چلنا اب کس لیے؟ اچھل کر چلنے کا جو مقصد تھا، اس وقت جو حکمت تھی، وہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں فمالنا ورملا، آج جب ہم اچھل کر چلنے کی کیا حاجت ہے؟ اچھل کر ہم کیوں چلیں؟ اب آج کنا رائین المشرکین، ہم نے تو مشرکوں کو دکھایا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہم نے مظاہرہ کیا تھا۔ اب تو مشرکین ختم ہے، اللہ وقت اہلکہم اللہ تعالیٰ نے تو اب انہیں ہلاک کر دیا، اب تو ختم ہو گئے، مکہ سے نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کیا؟ وَلَكِنْ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَهُ وَلَكِنْ شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَهُ، لیکن یہ کام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ اچھل کر کے چلنا یہ تو نبی نے خود کیا تھا، لہذا مجھے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے کہ میں اس عمل کو چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ سکتا میں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھیے، دیکھیے صحابی رسول ہیں، صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ بیان کرتے ہیں نافع تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ سفر میں چل رہا تھا، راستے میں چل رہا تھا، ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے آواز آئی بانسری بجنے کی آواز تیزی سے آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی، اور کان میں ڈال کر کے انگلیاں آواز تاکہ کانوں میں نہ پڑے بانسری کی، اور چلتے رہے۔ نافع کہتے ہیں جب بہت دور نکل گئے تو مجھ سے پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ابھی بھی آواز سنائی پڑتی ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نافع کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انگلیوں کو نکالا کان سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہی میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آگے دیکھیے، خریم الاسدی ایک صحابی ہیں، ابن الحنظلیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خریم الاسدی ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم الاسدی بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بہتر آدمی ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے
اور ان کا ازار، ان کی لنگی یا ازار جو نیچے کا کپڑا ہے وہ زیادہ گھسٹتا نہیں، نیچے زیادہ نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ خریم الاسدی اچھے انسان ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو، یہ بات حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی کہ نبی نے ایسا کہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ فوراً انہوں نے ابن حنظلیہ کہتے ہیں فوراً دوڑے، چھری قینچی کی جانب قینچی فوراً اٹھایا اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ دیا، لمبا تھا چھوٹا کر دیا، اور اپنی ازار کو، اپنی تہبند کو آدھے پڈلی تک کاٹ دیا، رفع الی نصف ساقیہ، اس کو آدھی پڈلی تک اونچا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا اور آپ کا فرمان سن کر کے بلا تاخیر، تردد کچھ نہیں ہوا۔ اور دیکھیے آگے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کیا، مدینہ میں پہلی بار جب آئے، چند دن قباء میں قیام کیا، اور پھر آپ نے مدینہ میں جب داخل ہوئے تو حضرت ایوب انصاری، بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے، بہت سارے لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا حق موقع ہمیں ملے، لیکن آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، کہا جہاں بیٹھے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی اور آپ نے وہیں قیام کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کھانے کا سامان بھیج دیا کرتے تھے، برتن بھیج دیتے تھے، اور جب آتا تھا کھانا، مدینہ کے لوگ ضیافت کرتے تھے، اور جب کھانا آتا تھا تو آپ کو پسند ہوتا، جتنا پسند ہوتا آپ کھانا کھاتے، باقی برتن میرے پاس بھیج دیتے اور میں کھا لیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا اور آپ نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس میں لہسن کی آمیزش تھی، لہسن آپ نے نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ لہسن حرام ہے، آپ نے نہیں کھایا؟ کہا نہیں حرام نہیں ہے، وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّهُ، لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ کو نہیں پسند ہے وہ مجھے بھی نہیں پسند ہے، جو چیز آپ کو نہیں پسند ہے وہ مجھے بھی نہیں پسند ہے، میں بھی اسے نہیں کھاؤں گا۔ یہ محبت ہے، محبت کا تقاضا، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جو پسند کرتے ہیں وہی ہمیں بھی پسند ہے، نبی کو پسند نہیں تو ہمیں نہیں پسند ہے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ اتنے بڑے معیار پر صحابہ اسی لیے تھے کہ نبی کی پسند کو اپنی پسند بنایا، نبی کی بات کو اپنا آئیڈیل ہی مانا مکمل، اور نبی کی سنتوں کو اختیار کیا۔ میرے بھائیوں بہت زیادہ اس کی مثالیں منائج ہیں، تاخیر نہ کرنا، اس میں زیادتی نہ کرنے کی، زیادتی نبی کی جو سنتیں ہیں، نبی کے جو کام ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشوائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ آگے پیچھے سارے گناہ معاف کیے تھے، اسی لیے نبی کی بات تو کچھ اور ہے، ان کی شان کچھ اور ہے، ہم کہاں اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں؟ لہذا کچھ لوگ تو کم کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے 3 لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بعد، 3 لوگ پہنچے، اور پہنچ کر کے تینوں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کانوا یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ اور عبادت کی کمیت اور کیفیت پوچھ رہے تھے، کہ کتنی عبادت کرتے ہیں، کیا کیا عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں بتایا گیا، تینوں لوگوں کو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، اور بیویوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کانہم تقالوہا، ان تینوں لوگوں نے اسے کم سمجھا اپنے لیے، کہا جب نبی جتنا کرتے ہیں، نبی کی شان وقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور نبی کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، لہذا اسی میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ولا ارقد، ایک نے کہا میں اب آگے جب نبی سوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، تو میں
پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا وَأَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلَا أُفْطِرُ، ایک نے کہا میں تو اب روزہ ہی رکھتا رہوں گا، اب روزہ رکھنا بند نہیں کروں گا، روزہ رکھتا رہوں گا، برابر روزہ ہی میرا چالو رہے گا، روزہ ہی چالو رہے گا۔ دوسرے نے کیا کہا کہ ایک نے کہا کہ اما انی فلا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ عورتوں سے شادی یہ بہت سارے جھمیلے زندگی کے بڑے سے مسائل پیدا کرتی، لہذا الگ تھلگ رہ کے عبادت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، آپ کو خبر ہوئی کہ ان تینوں لوگوں نے ایسا ایسا احساس و ارادہ کیا ہے، آپ ناراض ہو گئے، آپ خفا ہو گئے۔ وہ لوگوں نے تینوں نے عبادت بہت زیادہ کرنے کی ٹھانی تھی، بہت کریں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، ایک نے کہا بڑے روزے رکھیں گے پورے سال، ایک نے کہا شادی نہیں کریں گے تاکہ اللہ کی بندگی کا مکمل مجھے موقع ملے، بالکل عبادت کرتا رہوں گا، تاریخ الدنیا ہو جائے، دنیا چھوڑ کر کے صرف عبادت کروں گا، عبادت عبادت یہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے، ناراض ہوئے، کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والا اور بہت زیادہ پرہیزگار ہی اختیار کرنے والا میں کیا کرتا ہوں، انا اصلی و ارقد، میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور شادی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور اس کے بعد کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا وہ میری جماعت سے خارج ہے، وہ میری ٹولی سے نہیں، وہ فلیس منی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ کچھ اور ہے وہ۔ تو یہ صحابہ کو اس بات کی تربیت دی گئی تھی کہ دین کے اندر نہ تو کمی کرنی ہے اور نہ تو دین کے اندر اضافہ کرنا ہے، اضافہ بھی نہیں کرنا ہے۔ شاید میری بات ختم ہو رہی ہو، ٹائم زیادہ ہو گیا، ایک بات اور ختم کر کے ایک بات صرف میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مال کے تعلق سے دنیا میں انسان انتہائی حریص ہوا کرتا ہے، ہر انسان حریص ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حکیم بن حزام بن خویلد، حکیم بن حزام بن خویلد ہیں ایک صحابی رسول، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفلوق الحال تھے، وہ غربت کا شکار تھے، ضرورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے سوال کیا، آپ نے مجھے دے دیا، میری حاجت پوری ہوئی، پھر ضرورت پڑی، پھر دوبارہ میں آیا، پھر میں نے مانگا فآتانی، مجھے دے دیا، پھر ضرورت پڑی، پھر آیا، پھر مجھے آپ نے دے دیا، تیسری بار جب دیا تو تیسری بار دیتے ہوئے کیا کہا یا حکیم ان ھذا المال خلوۃ خضرہ، اے حکیم ابن حزام یہ مال ہے، جو مال یہ دنیا کا مال، یہ حلوہ بڑا میٹھا، خضرہ بہت سرسبز شاداب ہوتا ہے، اس کی لالچ بہت ہوتی ہے، اس کی لپک بہت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ اس میں کشش ہوتی ہے، یہ مال اپنی جانب کھینچتا ہے۔ فمن اخذہ، فمن جس نے اس مال کو لیا، جس نے اس مال کو لے لیا، فمن اخذہ جس نے اس مال کو لیا، حاصل کیا، باستغناء نفسہ جس نے اس مال کو لیا کہ وہ اس کا لالچی نہیں ہے، حریص نہیں ہے، استغنا سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، بورک علیہ، بورک فیہ، اس کو اس میں برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفسہ، اور جس نے اس مال کو لے لیا حریص بن کر کے، لالچ بن کر کے کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، لم یبارک لہ فیہ، اسے برکت نہیں دی جائے گی، لم یبارک، برکت نہیں دی جائے گی۔ کہا اگر لالچی بن کر لیتے رہو گے تو برکت نہیں ہوگی، اور اگر بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر حرص کے اگر لوگے تو اس میں برکت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور کہا کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر کے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جو جن کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لن ارضى عهدا بعدك حتى اموت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی سے کا مال لے کر کے اس کے مال میں کمی نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، آپ کی وعظ کا، آپ کے تذکیر کا نتیجہ تھا کہ مال کے حریص بنو گے پریشان ہو گے،
اور اگر حریص نہیں بنو گے، لالچی نہیں بنو گے تو اس میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے کہا میں اب مال نہیں لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 10 سال تک یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ زندہ رہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں بلاتے تھے کہ آ کر کے بیت المال سے مال فے کا جو مال فے ہے بیت المال سے آ کر کے حکیم نظام لے کے جائیں، فیابا انکار کر دے، نہیں ہم کو نہیں چاہیے۔ پیغام بھیجتے تھے، بلاتے تھے کہ حکیم نظام کو بلا کے لے آؤ، وہ حقدار ہے اس بات کے بیت المال سے دیا جائے، لیکن وہ انکار کر دیتے، نہیں میں نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی انہیں بلا کر کے اور عطا بخشش دینا چاہتے تھے بیت المال سے، انکار کر دیتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گواہ بنایا، کہا یا معاشر المسلمین اشہدوا، گواہ ہو جاؤ کہ انی ادعو حکیم بن حزام، میں حکیم بن حزام کو بلاتا ہوں تاکہ حق وہ مستحق ہیں ان کا حق بیت المال سے دے دوں، ولکنہ یابا، لیکن وہ انکار کرتے ہیں، نہیں لیتے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے پھر کوئی ہدیہ، کوئی صدقہ قبول نہیں کیا، اس طرح سے زندگی گزاری۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ زندہ مثالیں ہیں، اور تاریخ اسلامی تاریخ، صحابہ کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے، بے شمار واقعات ہیں جس سے صحابہ کا منہج پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس پوری امت کی جو سب سے بڑی جماعت، اچھی جماعت، سب سے عمدہ بہترین جماعت صحابہ کرام ہیں، ان کے طریقے کو، ان کے سنت کو، ان کے کردار کو، ان کی روش کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو خیر انہیں دیا تھا، جو برکت انہیں دی تھی، جو بھلائی انہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ اسی عمل کے نتیجے میں ہمیں بھی وہ خیر، وہ بھلائی اور وہ برکت، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔